اب ہم پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بھی جان چکے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈسکریٹ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اور کنٹینیوس ہوتا ہے اور کنٹینیوس کو ہم نے پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن کا نام دیا تھا. اب ہم کچھ اس کی مثالوں کے ذریعے پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کی ہم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کیجیے میرے پاس ایک کوائن ہے, ایک سکہ ہے اور جو کہ فیئر کوائن ہے اور اس کو میں 5 مرتبہ اچھالتا ہوں اور ظاہری بات ہے کہ جب اچھالیں گے تو ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گا. تو میں ایک ویریبل ایکس, کیپٹل ایکس ڈیفائن کرتا ہوں جو نمبر آف ہیڈز یعنی کہ کتنے ہیڈز آئیں گے 5 مرتبہ اچھالنے کے بعد, اس کو فلپ کرنے کے بعد, اچھالنے کے بعد 5 مرتبہ اچھالنے کے بعد کتنے ہیڈز آئیں گے. میں نے اس کو ایکس کا نام دیا اور کون سے میں اس پہ آتے ہیں, کیا آتا ہے باہر, لیکن میرے پاس ایک کوائن ہے, ہو سکتا ہے کہ 5 کوائنز اور میں ان کو ایک ساتھ اچھال سکوں, لیکن یہاں پر میں صرف ایک کوائن کو 5 مرتبہ اچھالنے والی بات کروں تاکہ چیزیں صاف رہیں. تو اب ہم ظاہر بات ہے سکے کا اچھالنا ایک ایکسپیریمنٹ ہی ہوگا اور اس کے لیے رینڈم ویریبل ایکس جو ہے اس کی ویلیو یا تو ہیڈ ہوگی یا ٹیل ہوگی یا یوں کہ 1 ہوگی یا 0 ہوگی. تو اگر ہم اس کو اسیوم کریں تو پروبیبلٹی, میں یہ پوچھتا ہوں, میرے سامنے ایک سوال ہے کہ پروبیبلٹی اگر ایکس برابر ہو 0 کے یعنی کہ کوئی بھی ہیڈ نہ آئے 5 مرتبہ اچھالنے کے بعد, تو یہ کہنا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ 5 مرتبہ اچھالو اور پانچوں کے پانچوں مرتبہ ٹیلز آئیں, کیونکہ دونوں کے دونوں آؤٹ کمز یا دونوں کے دونوں نتائج جو ہیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ایک آئے گا تو دوسرا نہیں آئے گا, تو ہر ایک کی پروبیبلٹی 1/2 تو یہ ہو جائے گا 1/2 ٹو دی پاور 5 یعنی یہ ہو جائے گا 2 کی پاور 5 اگر ہو 2 کی پاور 5 ہو تو 32 ہوتا ہے. 2 دنی 4 دنی 8 دنی 16 دنی 32. اور اب اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ہیڈ نہ آنے کی جو پروبیبلٹی ہے 1/32 ہے, یعنی کہ ہم 5 مرتبہ اچھالنے کی بات کر رہے ہیں. تو اب اس کا جو پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن فنکشن جو ہے اس میں کچھ اس طریقے سے یہ آئے گا. اب اگر میں پوچھتا ہوں کہ ایک ہیڈ آتا ہے, صرف ایک ہیڈ آتا ہے یعنی x=1, تو یہ کیا ہوگا, یہ ہوگا ایک ہیڈ آیا پھر باقی سارے کے سارے ٹیلز آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کہیں پر ایک ہیڈ آ جائے, یعنی کہ یوں سمجھے کہ ٹیل آئے پھر ہیڈ آئے پھر ٹیلز پھر ٹیل پھر ٹیل, اور اس طریقے سے ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ 5 کرسیاں میرے پاس ہیں یا 5 جگہیں میرے پاس ہیں تو ان میں سے کون سی جگہ جو ہے اس پر ہیڈ بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے. تو اس کی پروبیبلٹی ہاف, اس کی ہاف, اس کی ہاف, اس کی ہاف. اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سب کی جو کلیکٹیو یا مجموعی پروبیبلٹی ہوگی, آپ چاہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے پروبیبلٹی کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو اس ایک پرٹیکولر ایونٹ کی جس میں پہلے ایک ہیڈ آئے اور باقی سارے کے سارے ٹیل آئے, یہ 1/32 1/32 کے برابر ہوگی, کیونکہ ہاف ٹو دی پاور 5 ہوگی. اسی طریقے سے اس کی بھی 1/32. ایسے ہمارے پاس کیونکہ ہم 5 مرتبہ اچھال رہے ہیں تو ایسے 5 امکانات یا 5 پروبیبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو یہ 5 ٹائمز 1/32 تو یہ ہو جائے گا 5/32, یعنی کہ ٹوٹل 32 ایونٹس ہوں گے اور ان 32 ایونٹس میں سے 5 ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن میں 5 ایونٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن میں کہ ہمارے پاس ہیڈ آئے. تو یہ کمبینیشنز کی بات ہو رہی ہے. تو اب اگر میرے پاس پروبیبلٹی ایکس 2 ہیڈز آئیں, 2 ہیڈز اگر میں کہوں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, ایسی صورت میں یہ ہو جائے گا HHTT یعنی کہ ہیڈ ہیڈ ٹیل ٹیل پھر ہیڈ ٹیل ہیڈ پھر ٹیل پھر ٹیل, اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ترتیب جو ہے یہ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا کنفیوز لگے, لیکن ہم کسی بھی قسم کے ممکنہ سینیریو, کسی بھی ممکنہ قسم کے منظر نامے کی بات کر رہے ہیں ہیڈز اور ٹیل کے لیے, اور ہر ایک کی پروبیبلٹی جو ہے وہ 1/32 ہے. اس ایونٹ کی 1/32, اس ایونٹ کی بھی 1/32. تو ایسے کتنے ایونٹس ممکن ہیں اس سب کے ٹوٹل میں؟ تو ہماری کنڈیشن کیا ہے, 2 ہیڈز, یعنی کہ ہم نے 5 مرتبہ کوائن کو فلپ کیا, اچھالا, اور 2 مرتبہ ہمارے پاس ہیڈز آ جائیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا ہوگا, وہی کرسیوں والی مثال کہ اگر ہمارے پاس 5 کرسیاں خالی ہیں اور 5 کرسیوں میں سے ہم یہ کہیں کہ جی پہلی کرسی پر جو ہے وہ ہیڈ آ جائے اور پھر باقی کی 4 کرسیاں رہ جائیں, ان میں سے پھر کسی ایک پر ہیڈ موجود ہو, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ
تھوڑی سی کنفیوزنگ ایگزامپل لگے، لیکن یہی وہ چیز ہے جس کی مدد سے ہم بائنومل کوفیشنٹ کو سمجھ سکتے ہیں. اگرچہ میں نے دوسری ویڈیوز میں بھی اس کو کور کیا، لیکن یہ بہتر موقع ہے اس کو سمجھنے کا. اب میں نے اس سکے کو مجھے 5 مرتبہ فلپ کرنا ہے. تو پہلی مرتبہ اگر میں فلپ کرنے جاؤں گا تو 5 پاسبلٹیز یعنی کہ 5 انسٹنسز میرے پاس باقی ہیں. تو اب اس کے بعد میں نے اس کو ایک بار پھر فلپ کروں گا تو میرے پاس 4 چانسز رہ جائیں گے فلپ کرنے کے. تو یہ 5 ٹائمز 4 میں اس کو پھر 4 سے ضرب دوں گا، کیونکہ وجہ کیا ہے، اگر میں کرسیوں والی بات کروں تو ایک کرسی بھر چکی ہے، 4 کرسیاں باقی ہیں، لہٰذا میں یہ کہوں گے 4 مرتبہ اچھالنے کا عمل رہ گیا ہے. لہٰذا اب یہاں پر ہمارے پاس ایک جگہ آکوپائی ہوگی، 1 2 3 4 جگہیں ہمارے پاس باقی ہیں. یہاں پر چاہے تو یہ ایک ہیڈ آ گیا، ہمارے پاس 1 2 3 4 جگہوں کے لیے گنجائش باقی ہے. تو یہ 5 ٹائمز 4 میرے پاس ہو گیا، یعنی کہ پہلا چانس، پھر دوسرے چانس میں آپ کے پاس 4 کی گنجائش باقی ہے، اور پھر یہ 1 2 3 4 5 ٹوٹل جو ہے ہر ایک کی جو پروبیبلٹی ہے وہ 1/32 ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے پاس جو چیز بچی ہے وہ 1 2 3 ہمارے پاس یہ بچے ہیں. تو اب میں ان سب چیزوں کو جب میں ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اس کی ترتیب کی بہت زیادہ فکر نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہیڈ آ گیا، پھر دوسرا ہیڈ آ گیا، پھر تیسرا ہیڈ آ گیا. تو اس طریقے سے ہم صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہیڈ موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہیڈ کس کرسی پر ہے، پہلی پر ہے، دوسری پر ہے، تیسری پر ہے، چوتھی پر ہے یا 5ویں پر ہے، اس چیز کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس ہیڈز 2 ہونے چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو پرمیٹیشن اور کمبینیشن میں ہمارے کام آتی ہے. تو ہمارے پاس 2 ہیڈز ہمارے پاس آنے چاہیے اور 2 انسٹنسز ہمارے پاس ہیں، لہذا ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے پورے کے پورے ایکسپریشن کو 5 ٹائمز 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو یہ ہو جائے گا 5 چوک 20/2 یعنی کہ 10. اور اس 10 کو ہم اوور آل جو پروبیبلٹی ہوگی جو کہ 1/32 ہے، اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے 1/32. تو یہ ہو جائے گا 10/32. یہ اس کی پروبیبلٹی یعنی کہ 5/16 کے برابر ہو جائے گی. امید ہے میں آپ کو بہت زیادہ کنفیوز نہیں کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ چیز 5 ٹائمز 4/2 یہ دراصل بائنومیل کوفیشنٹ ہے، اور اس کو ہم 5 فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی اب اگر دیکھیں تو 5 ٹائمز 4 ٹائمز 3 ٹائمز 2 ٹائمز 1 یہ 5 فیکٹوریل ہوتا ہے. تو میں اس کو اگر 3 فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کر دوں تو مجھے 5 ٹائمز 4 مل جائے گا. کیسے؟ 5 4 3 2 1 اور 3 فیکٹوریل کیا ہوتا ہے 3 ٹائمز 2 ٹائمز 1. تو یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور میرے پاس یہ اوپر 5 ٹائمز 4 یا 5 ضرب 4 بچے گا. اور 2 جو ہے یہاں پر پہلے سے موجود تھا، میں اس کو 2 فیکٹوریل لکھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی کچھ دیر بعد کہ کیا ہے. تو اس کو میں جب ملٹیپلائی کروں گا تو یہ میرے پاس ایکس کے یعنی ہیڈز کے 2 مرتبہ آنے کی جو ٹوٹل پروبیبلٹی ہے وہ 5/16 میرے پاس اس طرح سے آئے گی. اب اگر x = 3 کی بات ہو، یعنی کہ 3 ہیڈز آئیں، 5 مرتبہ اچھالنے پر 3 ہیڈز آ جائیں، اس بات کی پروبیبلٹی کتنی ہے؟ تو ہم نے 1 مرتبہ اچھالا، ہمارے پاس 5 چانسز تھے، پھر دوسری مرتبہ اچھالا 4 چانسز رہ گئے، پھر تیسری مرتبہ اچھالا تو ہمارے پاس یوں کہیں کہ دوسری مرتبہ اچھالے کے بعد 3 چانسز رہ گئے. تو اب ایک بار پھر ہمارے پاس اس کو ہم ایک بار پھر فیکٹوریل کی شکل میں اگر ارینج کریں تو 3 فیکٹوریل ڈینومینیٹر میں آ جائے گا. اور یہ میں نے اس کو پروبیبلٹی ویڈیوز میں زیادہ بہتر طور پہ کور کیا، لیکن فرض کیجیے میرے پاس ABC 3 لیٹرز ہوں، مجھے ان کو ارینج کرنا ہے. تو یہ ایک تو ارینجمنٹ یہ آئے گا ABC، پھر اس کا ہوگا ACB، پھر ہوگا اس کا CAB، پھر ہوگا اس کا BAC، پھر ہوگا اس کا BCA، اور پھر ہو جائے گا CBA. میرے خیال CBA، جی ہاں CBA. تو اس کے ٹوٹل 6 اس کے ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں ABC کے. تو بالکل اسی طریقہ، اور میں ڈبل کاؤنٹس کو ایوائڈ کرنے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو نہیں دیکھیے آپ. تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہمارے پاس یہ 3 فیکٹوریل آ گیا ڈینومینیٹر میں. اور یہ جو چیز ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ 5 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 3 فیکٹوریل اور یہ پھر 3 فیکٹوریل. اوپر کی مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو 5 فیکٹوریل اور اس کو جب میں ڈیوائڈ کروں گا آپس میں، یہ 3 into 2 into 1 ہو جائے گا. تو یہ 3 سے کینسل ہو جائے گا، یہ 2 جو ہے یہ اس سے کینسل ہو جائے گا، اور یہ 5 ٹائمز 2 یہ ہو جائے گا 10،
اور نیچے جو ہے میرے پاس اب کیا رہ جائے گا, میرے پاس رہ جائے گا 1/32. اب یہ جو ہے یہ میرے پاس گیا جناب, یہ 5/16 انٹو 1/30 از اکول ٹو 1/32, یہ 10 انٹو 1/32 از اکول ٹو 5/16 میرے پاس آ گیا. تو کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ یہ پروبیبلٹی آپ کو برابر بالکل لگ رہی ہوگی دو ہیڈز آنے کی اور 3 ہیڈز آنے کی پروبیبلٹی آپس میں برابر کیوں ہے؟ کیونکہ 2 ہیڈز آنے کی پروبیبلٹی کا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 ٹیلز آنے کی پروبیبلٹی, یا 3 ہیڈز آنے کی پروبیبلٹی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ٹیلز آنے کی پروبیبلٹی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری یہ جو پروبیبلٹیز ہیں یہ اسی طریقے سے ورک آؤٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے 4 مرتبہ اگر میں 5 مرتبہ سکہ اچھالوں اور 4 مرتبہ ہیڈز آئیں تو اس کی پروبیبلٹی کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ پھر 5 ٹائمز 4 ٹائمز 3 ٹائمز 2, یہ 4 انسٹنسز میرے پاس آ گئے, اور پھر 4 فیکٹوریل, اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اس کو نیچے جو میں لکھوں گا اس کو وہ میں لکھوں گا, کیا لکھوں گا بلکہ میں اس کو لکھوں گا 4 ٹائمز 3 ٹائمز 2 ٹائمز 1, تو یہ 4 3 2 1 یہ کینسل آؤٹ ہو گیا, یہ رہ گیا میرے پاس 5, اور ہر انسٹنس کی پروبیبلٹی 1/32, یہ 5/32. ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x از اکول ٹو 4, یعنی کہ 4 ہیڈز آنے کی پروبیبلٹی بالکل وہی ہے جو ایک ہیڈ آنے کی پروبیبلٹی, یعنی کہ 5/32. یعنی معاملہ وہی ہے کہ کیونکہ ریلیٹڈ ریزلٹس ہیں لہٰذا اس میں ہم جو ہے ایک کے لیے اگر ریزلٹس ملتے ہیں تو دوسرے کے لیے ویسے ہی ملتے جلتے ریزلٹس ملتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کہیں 4 ہیڈز اور ایک ٹیل یا ایک ہیڈ یا 4 ٹیل تو بات ایک ہی جیسے اس کے چانسز ہوں گے. تو اب اگر 5 کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہم یہ کہیں گے کہ 5 کے 5 ہیڈز آئیں, یہ کچھ اس طریقے سے 5 کے 5 ہیڈز آ جائیں تو اس کی جو پروبیبلٹی ہوگی یہ 1/32 کے برابر ہوگی, کیونکہ ایسا صرف ایک انسٹنٹ سارے کے سارے پاسبلٹیز میں, سارے کے سارے حالات میں صرف ایک انسٹنس ایسا پاسبل ہے کہ جس میں کہ یہ 5 کے 5 ہیڈز آئیں. تو یہ ہمارے پاس ایک کے لیے 10 تھے, ایک کے لیے 5 تھے, اور اس طریقے سے ہم جو ہے اب آگے بڑھنے کے تیار ہیں پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کو سمجھنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ویڈیو کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے, اس بارے میں اگلی ویڈیو میں مزید